بھائی اس سوال میں ہمارے پاس مستقبل کی ایک سائنسدان مریم موجود ہے۔ اچھا تو مریم 15 ملی لیٹر بلیچ کو 3.35 لیٹر پانی کے ساتھ ملاتی ہے تاکہ وہ بچوں کے لیے صابن تیار کر سکے۔ اور اس صابن کے لیے بلیچ اور پانی کی مقدار آپس میں ہمیشہ پروپورشنل ہونی چاہیے۔ ہم سے پوچھا گیا ہے کہ ان ممکنات میں سے کون سے 3 امکانات میں بلیچ اور پانی کی مقدار کا مجموعہ درست ہوگا۔ تو بھائی یہاں ایک سوال ہے، 5 ممکنات ہیں اور ان میں سے 3 جواب درست ہوں گے۔ مطلب وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے۔ تو ایسا کریں کہ اس ویڈیو کو روک کے ذرا اس سوال کو خود سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ ہاں تو یاد رہے کہ مریم ہر 15 ملی لیٹر بلیچ کے لیے 3.75 لیٹر پانی ملاتی ہے۔ تو بھائی سب سے پہلے میں یہاں خانے بنا لیتی ہوں، جس میں ایک خانے میں بلیچ کی مقدار لکھی جائے گی اور دوسرے خانے میں لکھیں گے پانی کی مقدار جو صابن بنانے کے لیے استعمال ہوگا۔ اچھا چونکہ بلیچ کا حساب ہم ملی لیٹر میں لے رہے ہیں اس لیے یہاں ملی لیٹر لکھ لیں گے، اور پانی کا حساب ہم لیٹرز میں لے رہے ہیں اس لیے ہم یہاں لیٹرز لکھ لیں گے۔ تو بھائی سوال کے مطابق 15 ملی لیٹر بلیچ کے لیے 3.75 لیٹر پانی چاہیے ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ کانسٹنٹ آف پروپورشنالٹی کیا ہوگا؟ بھائی آسان لفظوں میں اگر میں کہوں کہ جب میں ایک خاص مستقل نمبر سے بلیچ کی مقدار کو ضرب دوں گی تو اس سے مجھے معلوم ہو جائے گی پانی کی مقدار۔ تو میں یہاں بلیچ کو کس مستقل نمبر سے ضرب دوں کہ مجھے پانی کی مقدار مل سکے؟ تو اصل میں ہمیں 15 کو ضرب دینا ہوگا 3.75/15 سے۔ یہاں 15 اور 15 کٹ کے 1 کے برابر ہو جائیں گے اور ہمیں ہماری پانی کی مقدار جو کہ 3.75 ہے وہ مل جائے گی۔ اور اس 3.75 کو جب ہم تقسیم کرتے ہیں اس 15 سے تو ذرا دیکھتے ہیں کہ جواب کیا آتا ہے۔ تو اس کو ہم ذرا اس شکل میں لکھ لیتے ہیں۔ 15 ضرب 2 ہو جاتے ہیں 30 اور یہاں ہم ڈیسیمل لگا لیتے ہیں۔ تو 37 میں سے جب 3 نکل گئے تو ہمارے پاس بچ جائے گا 7 اور یہ 5 نیچے آ جائے گا اور 15 ضرب 5 برابر ہو جاتے ہیں 75 کے۔ تو جواب آ گیا 0.25 جس کو ہم 1/4 بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بلیچ کی مقدار کو جب میں 1/4 یعنی 1/4 سے یا 0.25 سے ضرب دوں گی تو مجھے پانی کی مقدار معلوم ہو جائے گی۔ اب ذرا پہلے امکان پر آتے ہیں اور یہاں بلیچ کی مقدار 12 ملی لیٹر ہے اور پانی کی مقدار 3 لیٹر ہے۔ تو اگر میں 12 کو 1/4 سے ضرب دوں تو کیا یہاں پانی کی مقدار 3 کے برابر ہو جائے گی؟ ہاں بالکل ہو جائے گی، کیونکہ 12 کا 1/4 حصہ 3 کے ہی برابر ہوتا ہے، یعنی یہ امکان درست ہے۔ اب ذرا ہم اس دوسرے امکان کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہاں بلیچ کی مقدار 6 ملی لیٹر ہے اور پانی کی مقدار ہے 1.5 لیٹر۔ تو جب میں 6 کو ضرب دوں گی 1/4 سے تو وہ کیا 1.5 کے برابر ہوگا؟ ہاں بالکل ہوگا، کیونکہ 6 کا 1/4 حصہ 1.5 ہی ہوتا ہے۔ تو یہ بھی درست امکان ہے۔ چلے بھائی اب آتے ہیں تیسرے امکان پہ۔ تو یہاں بلیچ 3 ملی لیٹر ہے اور پانی 0.75 لیٹر ہے۔ تو جب 3 کو میں ضرب دوں گی 1/4 سے تو جواب کیا 0.75 ہوگا؟ ہاں بھائی یہ بھی درست جواب ہوگا، کیونکہ 3 کا 1/4 حصہ بالکل 0.75 کے ہی برابر ہوتا ہے۔ تو بھائی ہماری زندگی تو ہو گئی آسان، کیونکہ پہلے 3 ممکنات بالکل ٹھیک نکلے، لیکن باقی 2 ممکنات سے ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے تو ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہاں جب مجھے 20 سے 5.5 تک پہنچنا ہے تو کیا میں 1/4 سے 20 کو ضرب دے کے پہنچ سکتی ہوں؟ اب بھائی 20 کا 1/4 حصہ تو 5 ہوتا ہے نا، تو یہ غلط امکان ہوگا۔ اب اس آخری امکان میں ہمارے پاس 11 ملی لیٹر بلیچ دیا ہوا ہے اور 3.75 لیٹر پانی دیا ہوا ہے۔ تو جب میں 11 کو 1/4 سے ضرب دوں گی تو کیا مجھے یہ 3.75 جواب ملے گا یا نہیں؟ بالکل نہیں ملے گا، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سوال میں ہی دیا ہوا ہے کہ 15 ملی لیٹر بلیچ کے لیے ہمیں 3.75 لیٹر پانی چاہیے ہوتا ہے،
اور اس سے اگر آپ کے دل کو اطمینان نہیں ملتا تو دوسرے طریقے سے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو 11 کا 1/4 حصہ 2.75 ہوتا ہے، نہ کہ 3.75۔ اس لیے یہ امکان تو بالکل ہی غلط ہے۔ تو بھائی شروع کے 3 امکانات بالکل صحیح تھے اور آخری کے 2 امکانات بالکل غلط۔